ہماری اب تک جو بات ہوئی حضرت عبد المطلب کے متعلق بات ہوئی، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ آب زمزم کے کنویں کو کھودنے کے بعد یہ حوض کی شکل میں بنا دیتے ہیں. پھر 30 سال بعد جب ان کی اولادیں 10 ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو. اور دنیا نے اس واقعے کو بھی حیرت کی نگاہ سے دنیا دیکھی ہے کہ ایک باپ اپنی آستین کو چڑھا کے اپنے بیٹے کو لٹا کے اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا. لیکن اس وقت بھی قریش والے بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات میرے اور میرے رب کے درمیان کی ہے، بیچ میں کسی کو آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی جرات بھی نہ کرے کہ بیچ میں دخل اندازی کرے گا، اس لیے کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. قریش والے منت سماجت کرتے ہیں کہ اگر آپ جیسا سردار کیا کرے گا، اگر اپنے بیٹے کی قربانی کرے گا تو ایک رسم چل پڑے گی، پھر ہر انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ نہ کریں. پھر بات آ جاتی ہے کہ یسرب کی جو ایک عرافہ ہے وہ جو کہے گی ہم وہی کریں گے. تو وہ یہ بتاتی مشورہ دیتی ہے کہ کرہ اونٹ اور عبداللہ پہ نکالا جائے، ایک طرف 10 اونٹ ہو ایک طرف حضرت عبداللہ ہے. اگر 10 اونٹ پہ کرہ نکل جائے تو حضرت عبداللہ کے بدلے اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور آپ کی نظر کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. اور کہا کہ اگر پہلی بار میں نہ نکلے تو جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے آپ 10 اونٹ کی تعداد بڑھاتے رہیں. اور جب کرہ اندازی کی گئی تو 100 اونٹوں پہ جا کے اونٹوں پہ کرہ پڑا اور حضرت عبداللہ کے عوض میں 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی. ہم یہاں تک بات کی، ہم تھوڑا سا رک کے ہم بات کرتے ہیں آب زمزم. یہ جو پانی ہے، ایک چیز یاد رکھیں کہ سب سے افضل پانی دنیا میں جو ہے آب زمزم ہے، لیکن اس سے بھی افضل دنیا میں وہ پانی ہے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے نکلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آب زمزم کا کنواں ایک نبی کے پیروں کی ٹھوکر سے پیدا ہوا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا دھون بھی ہے، اس لیے کہ جب وہ ایڑیا رگڑے تھے تو ان کا پیر اسی پانی میں پڑا ہوا تھا. ایک نبی کے پاؤں لگنے کی وجہ سے اس پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دیا. اور لوگ آج کل کہتے یہ ہیں کہ نبیوں کو بھی کوئی خاص برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آب زمزم یہ ہے کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا دھون ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلی مبارک اس کے اندر ڈالے. سونے پہ سہاگا کا کام ہے، اس کے حسن و جمال میں، اس کی خوبی اور برکتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اضافہ فرما دیا. اس کے تعلق سے ہم کچھ جانتے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آب زمزم اسی مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے. آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی مقصد کے لیے وہ فائدہ دیتا ہے. بیماریوں سے شفا یابی کے لیے ایک بندہ مومن پیے تو آب زمزم اسے بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی غریب ہے سوچے کہ آب زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے دولت عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی علم کے لیے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے تو آب زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے تقوی عطا فرما دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آب زمزم اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسے پیا جاتا ہے. کسی کو بھوک لگی ہو کھانے کے لیے پی رہا ہے تو کھانے کا کام کرتا ہے، پیاس لگی ہو پیاس بجھانے کے لیے پیے تو پیاس بجھانے کا کام کرتا ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. آب زمزم مبارک پانی ہے، پیٹ بھر پینے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا. پیٹ بھرنے والا آب مبارک پانی ہے، آب زمزم مبارک پانی ہے، پیٹ بھرنے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا. اس کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اسے پیا جائے تو جب تک کہ پیٹ بھر کے باہر نکلنا ہے تب تک پینا ہے. یہ ہم لوگ انڈیا میں ہیں تو کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس مجبوری ہے کہ ہمارے دوست احباب ہم سے تعلق رکھنے والے جب اس زمین سے آتے تو ہمارے لیے بھی کچھ لے کر آ جاتے. چونکہ پابندی ہے، زیادہ ہم لا نہیں سکتے، اور جو بھی لاتا اس کے رشتہ دار بہت ہے تو سب کو بھی دینا ہے. تو برکت کے لیے ہمیں 2 گھونٹ صحیح، لیکن وہی 2 گھونٹ کبھی لے کر منہ کے اندر ذرا فیلنگ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک بھی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. حالانکہ ہم آب زمزم پیتے تو اس چیز کو فیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش کریں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی اب ہمارے منہ میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمایا ہم لوگوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تھے، لیکن ان کی کلی مبارک آج تک ہم تک پہنچ جاتی ہے، آج بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پہ کرم ہے۔ امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے کہ اگر تو اسے پیاس بجھانے کے لیے پیے تو یہ پیاس بجھا دے گا، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیے تو پیٹ بھر دے گا، اگر کوئی مریض صحت حاصل کرنے کے لیے پیے تو اسے شفا ہوگی۔ تو جس مقصد کے لیے آب زمزم کو پیے گا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو عطا فرما دے گا، اس مقصد میں اسے کامیابی مل جائے گی۔ لہذا اس برکت والے پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی میں نفع دے گا انشاءاللہ۔ یہ کنواں تقریباً 5000 سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے وجود میں آیا۔ 5000 سال قبل، اس سے بھی زیادہ کوئی پرانا کنواں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک یہ کنواں باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کنویں کو خصوصی نسبت ہے انبیاء کرام سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام سے جس کو خصوصی نسبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، یہ بےہودگی ہے، بدتمیزی ہے، وہ بے عقلی ہے۔ پاگل انسان ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ زمین پہ سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، اور میں نے ابھی یہ بات بتائی ہے کہ آب زمزم سے بھی افضل پانی زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پانی جاری ہوا تھا وہ پانی ہے۔ اس لیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اگر جاری ہوا ہے، ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے، تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہی جاری ہوا ہے۔ آب زمزم کا پانی نکلتا کہاں سے؟ زمین سے۔ لیکن اس پانی کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے جاری ہوئے؟ وہ پانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ پانی کہاں سے آیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے افضل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ سب سے افضل پانی ہے۔ اس کے وہ صحابہ کرام خوش نصیب تھے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برکتیں، صحابہ کرام کا جو اتنا مرتبہ اونچا ہے نا، آپ سوچے کہ صحابہ کرام کے بعد سے جو لوگ ہیں وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، صوفیاء ہوں گے، جتنے مومنین ہیں، ان کی عبادت و نماز، علم و تقوی طہارت کو اٹھا کر ایک بندے کو دے دیا جائے تو بھی صحابہ کرام کے قدموں کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سوال سمجھے؟ جیسے مان لیجئے کہ وہ ٹنکی بہت بڑی ہو گئی کہ ہم آب زمزم کا پانی لائے اور 10 لیٹر والے بوتل میں 5 بوند ڈال دیے تو کیا سب آب زمزم ہو جائے گا؟ کیا سب تو آب زمزم نہیں ہوگا، لیکن اس پانی کے اجزاء سب کے اندر ملیں گے تو اس کی برکت سب کو حاصل ہوگی۔ لیکن ہم سب کو آب زمزم ہونے کا حکم نہیں دے سکتے، بلکہ دل کو تسلی دینے کے لیے علماء کرام کہتے ہیں ملا کے پلایا جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو کیا ہے، ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے تعلق سے میں اس سے پہلے ہی بتایا تھا نا اصاف و نائلہ کے بارے میں، کہ دن گزرنے کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت ہے ہی کیا چیز، تو وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہاں تم ملا لے، بہتر اب پیو، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ سب آب زمزم نہیں ہوگا، ہاں آب زمزم کی پانی کا برکت اسے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں چلیں، ایک عربی اخبار کے مطابق ایک رپورٹ سامنے آئی کہ زمزم کے کنویں سے فی گھنٹہ 66,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جاتا ہے۔ ہر ایک گھنٹے کتنا نکالا جاتا ہے؟ 66,400 لیٹر پانی ہر ایک گھنٹے نکالا جاتا ہے۔ دنیا کا اکلوتا پانی ہے کہ اکلوتا کنواں ہے جس سے ہر روز اتنی تعداد میں پانی نکال لیا جاتا ہے، لیکن یہ کنواں آج تک کبھی خشک نہیں ہوا ہے۔ پاٹ دیا گیا وہ الگ ہے، سوکھ جانا یہ الگ ہے، آج تک یہ کنواں سوکھا نہیں ہے۔ دلی کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے رپورٹ یہ آئے کہ دلی میں جو پانی کا لیول ہے وہ نیچے 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 جا رہا ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کیا ہے، ہندو مسلمان کہہ کے لڑ رہے ہیں، کسی کا دھیان اس بات کی طرف نہیں ہے کہ دہلی کی زمین کے اندر جو پانی ہے وہ لیول بہت نیچے جا رہا ہے۔ اس بات کا خطرہ بنا ہوا کہیں دلی کی زمین پھٹ نہ جائے، دھس نہ جائے اور لوگ اس کے اندر سما نہ جائے۔ اس لیے کہ پانی اگر ختم ہو جاتا ہے
تو زمین ایک دم سوکھ کے پپڑی کی طرح پھٹے گی. یہ بات سمجھ آئے؟ سب سے بہتر زمین اور فائدے مند زمین وہی ہے جہاں کا پانی صاف ستھرا ہو اور جہاں پانی کا لیول اونچائی پر ہو. یہاں تو 150 فٹ کھودا جائے تب پانی نکل رہا ہے اور پھر 1 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ 20 فٹ اور نیچے جاؤ. یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنا مشین وغیرہ نکال کے پانی نکال کے فلٹر کر کے اسے بیچیں. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ بارش کا پانی زمین میں پہنچانے کی ہم فکر کرتے, لیکن ایسی فکر کون کرے گا؟ اگر ہم اور آپ کریں گے نا تو سوائے بیوقوف کے کچھ اور نہیں کہلائیں گے, حالانکہ عقل مند ہم ہی ہے. یہ بات سمجھنا. حالانکہ گورنمنٹ بھی اس پہ ہیلپ کرتی ہے. اگر ہم پانی جو بارش ہو رہی ہے یہ صاف پانی کو اگر ہم زمین میں پہنچائیں تو ایک تو ہماری زمین بہتر ہوگی اور گورنمنٹ بھی اس پہ کیا ہے مدد کرتی ہے. یہاں پہ جو ابتدا میں آئے ہوں گے آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے, تو ان کا تجربہ ہوگا کہ پہلے زمین سے جو پانی نکالتے تھے دلی کے اندر وہ پینے کے لائق ہوتا تھا اور نقصان نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہ پینے کے لائق نہیں رہا. تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جو پانی ہے اب زمین کے اندر بہتر پانی بچا نہیں, اور جو نالے وغیرہ کے جو پانی گندے پانی ہے وہ رس کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. بہرحال تو کہا گیا کہ آب زمزم یہ دنیا کا ایک ایسا اکلوتا کنواں ہے جہاں سے اتنی مقدار میں ڈیلی پانی نکال لیا جاتا ہے, اس کے باوجود یہ کنواں خشک ہونے کا نام نہیں لیتا. مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ ہے جس میں پر ڈے 2 لاکھ گیلن آب زمزم کو جمع کیا جاتا ہے. 2 لاکھ گیلن جمع کیا جاتا ہے, پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. مادیان اس کے فوائد, اس کے اندر خوبیاں کیا ہے؟ کہا کہ آب زمزم کے اندر سوڈیم ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, پوٹاشیم ہے, کلورائڈ ہے, فلورائڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں دوائیوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے آب زمزم کیا ہے؟ بیماریوں سے ہمارے جسم کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اتنی چیز ہے, ایک دوا بھی ڈھونڈیں گے تو اتنی خوبیوں کی دوا نہیں ملے گی کہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے, کیلشیم کے لیے الگ دوا لے کر آؤ, فلورائڈ کے لیے الگ لے کر دوا آؤ, پھر کیا ہے کلورائڈ کے لیے الگ لے کر آؤ, میگنیشیم کے لیے الگ لے کے آؤ, سوڈیم کے لیے الگ لے کر آؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کہاں رکھ دیا؟ آب زمزم کے پانی میں رکھ دیا. ہاں یہ اس پانی کی یہ بھی خوبی ہے کہ آپ اس پانی کو کتنے سال بھی جمع کر کے رکھیں یہ پانی خراب نہیں. ٹھیک ہے, ریسرچ کرنے والے اس بات کے قائل ہوئے ہیں. اس کے اندر میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ ایک سی رہتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, دیگر کنووں میں کائی وغیرہ جم جاتی ہے, اس کے اندر جراثیم وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ٹنکی کا پانی یوز نہ کریں نا 1 مہینہ خراب ہو جاتا ہے, کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں. لیکن آب زمزم کے پانی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں کائی بھی نہیں لگتی اور اس کے اندر جراثیم کیڑے وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتے. اور دنیا کے جس پانی پر سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے وہ آب زمزم کا پانی ہے. اور ایک تحقیق میں اس زمین پہ موجودہ پانی کا سب سے پرانا چشمہ جو ہے آب زمزم کا چشمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آب زمزم بطور کھانا غذا ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. آپ پی کے پیاس بھی بجھا سکتے ہیں اور اسے پی کے بھوک بھی مٹا سکتے ہیں اور اسے پی کے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کبیر کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈالتے اور اس سے مریضوں پر چھڑکا کرتے تھے, انہیں پلایا کرتے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بیمار, کوئی پریشانی حال, تکلیف میں مبتلا انسان آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں میں آب زمزم کو لے کر وہ بیمار پر چھڑکا کرتے تھے اور اسے پلایا بھی کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. اور بھی ہم بات کریں گے آب زمزم کے تعلق سے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو آپ کریں.